عمر ابن خطاب کو دوسرا خلیفہ مانتے ہیں کہ جو شراب کا عادی، جس کا پرسنل کیریکٹر بہت خراب، جس کی ماں کا کیریکٹر اچھا نہیں۔ پرسنل کریکٹر کسی کا تب پتہ ہوتا ہے جب اس کی اندرون خانہ کے مجالس کے بارے میں کسی کو علم ہو۔ تو ان کو تو ویسے بھی پتہ ہے کیونکہ یہ اپنی بچیاں پیش کرتے ہیں، ظاہری بات ویسے تو ان کو کوئی منہ نہیں لگاتا، تو جہاں پر یہ ناکامی دیکھتے ہیں، جہاں پر پتہ کہ ہماری دال نہیں گلتی، وہاں پر پھر یہ متا کے نام پر اپنی بچیاں پیش کرتے ہیں، بہنیں پیش کرتے ہیں، بیٹیاں پیش کرتے ہیں اپنا راہ کھولنے کے لیے۔ تو پرسنل کریکٹر تو ان سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا۔ کسی بھی تاریخ کے اندر ایسا نہیں ملتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ غلط کریکٹر کے اندر شامل ہوں۔ جن کی اپنی عورتیں متوں کے نام پر کتیوں کی طرح استعمال ہوتی ہیں، وہ اٹھ کر اب صحابہ کرام کی ماؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن عظیم و شان کے اندر فرمایا ہے اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں یہ خوشخبری کا اعلان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کچھ بازاری عورتوں کے بچے جو ابھی بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہیں، کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہیں، کبھی فاروق اعظم سے ناراض ہیں، کبھی امام الاولیاء حضور پر نور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہیں۔ سمجھ یہ نہیں آتا کہ جن سے اللہ بھی راضی ہے، رسول اللہ بھی راضی ہیں، لیکن یہ بازاری عورتوں کے بچے کیوں ناراض ہیں؟ اسی طرح ایک آج بھی آوارہ کتے نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس کے اندر انتہائی بہت بڑی گستاخی اور جسارت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس شخص نے حضور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کرتے ہوئے کچھ کلمات اس طرح کہے ہیں۔ دیکھیے جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں، وہ عمر ابن خطاب کو دوسرا خلیفہ مانتے ہیں۔ عمر کے لیے انہوں نے حدیثیں جو 30 سال رسول کے بعد دمشق کی فیکٹری میں حدیثیں گڑھی گئیں، اس میں یہاں تک کہ گڑھی گئی حدیث کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، جبکہ یہ بات رسول کے شان رسالت کے خلاف ہے کہ رسول ایک ایسے شخص کو کہ جو شراب کا عادی، جس کا پرسنل کیریکٹر بہت خراب، جس کی ماں کا کیریکٹر اچھا نہیں، جس کا خاندان بہت ہی گھٹیا، اور جو نہایت جھوٹا اور نہایت مکار اور اعلیٰ درجے کا کافر اور حالات کے تحت مسلمان ہو گیا، اس کو رسول کہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو اگر یہ بات سچ ہوتی تو پھر حضرت علی کو غدیر کے میدان میں ہاتھوں پر اٹھا کے علی کو مولا بنانے کے بجائے عمر کو کہہ دیتے کہ اب ان کی نبوت میرے بعد چلے گی، یا میرے درجے کا ان کو سمجھنا، جو یہ کہیں سمجھنا کہ میں نے کہا، تو شاید یہ اختلاف ہی نہ ہوتا۔ کہتے ہیں جو لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حدیثیں گھڑی ہیں۔ 30 سال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دمشق کی فیکٹری کے اندر حدیثیں گھڑی گئی ہیں، اس میں سے ایک حدیث یہ بھی گھڑی گئی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ پھر اس حدیث کو بنیاد بنا کر اس نے پھر جو اپنی مغلظات کو اگلنا شروع کیا، جو کہ ان کے خمیر کے اندر شروع سے گوندا ہوا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، ایسا شخص جو شراب کا عادی ہے۔ پھر اس نے یہ لفظ کہے کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمانا ہی تھا تو پھر تو حضرت علی کو فرمانا چاہیے تھا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا ہے، تو یہ تو حضرت علی کو فرمانا چاہیے، تو یہ عمر کے بارے میں کیوں کہا؟ یہ بات اس نے کہا کہ یہ حدیث گھڑی گئی ہے، یعنی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن خطاب ہوتے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ اس نے شرابی کہا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ اس نے مکار کہا، جھوٹا کہا۔ پھر اس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ درجے کا معاذ اللہ کافر کہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت تمام کے تمام مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، جب یہ شعر آیا تو تب مسلمانوں نے اٹھ کر علی اعلان سب سے پہلی نماز پڑھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت جب تمام کے تمام مسلمان
کفار کے ظلم و ستم میں پس رہے تھے تو پہلی مرتبہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی آئے تھے اور انہوں نے تلوار ہاتھ میں پکڑ کر کہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج نماز مسجد کے اندر اعلانیہ ہوگی تو میں دیکھتا ہوں کہ کون اس مسلمانوں کو ضرر پہنچانے آتا، اور باہر نکل کر آپ نے فرمایا کہ ہے کوئی شخص جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو آئے اور آ کر مسلمانوں کو عبادت سے روک کر کے دکھائے۔ ایسے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ اس نے منہ پھاڑ کر اعلیٰ درجے کا کافر کہا ہے، جس کے پیچھے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھی ہیں، جن کو اپنا امام اور پیشوا مانا ہے۔ تو ایک کافر کو اور پیشوا ماننا پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا حکم لاگو ہوگا؟ حضرات امامین حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ساری زندگی نمازیں پڑھیں، ان کا ادب اور احترام کرتے رہے بحیثیت خلیفہ ثانی، جس کی وجہ سے ان کو چڑ ہے۔ وہ جو شخصیات تھیں وہ تو خود ان کو اپنا پیشوا اور امام مانتی رہیں اور ان کے پیچھے اقتداء میں نمازیں پڑھتی رہیں، ان کے احکام جو جاری ہوتے تو ان پر عمل کرتی رہیں، اور یہ دو دو ٹکے کے لوگ اٹھ کر گوبر کے کیڑے اور گٹر کے کیڑے اٹھ کر ان شخصیات کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں معاذ اللہ۔ اور اس نے پرسنل کریکٹر کی بات جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ پرسنل کریکٹر کسی کا تب پتہ ہوتا ہے جب اس کی اندرون خانہ کے مجالس کے بارے میں کسی کو علم ہو۔ تو ان کو تو ویسے بھی پتہ ہے کیونکہ یہ اپنی بچیاں پیش کرتے ہیں، ظاہری بات ویسے تو ان کو کوئی منہ نہیں لگاتا، تو جہاں پر یہ ناکامی دیکھتے ہیں، جہاں پر پتہ ہے کہ ہماری دال نہیں گلتی، وہاں پر پھر یہ متا کے نام پر اپنی بچیاں پیش کرتے ہیں، بہنیں پیش کرتے ہیں، بیٹیاں پیش کرتے ہیں اپنا راہ کھولنے کے لیے۔ تو پرسنل کریکٹر تو ان سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا، ظاہری بات ہے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہ بکواس کر ہی نہیں سکتے، جن کے اوپر اللہ اور اس کا رسول راضی ہے، تو ان گوبر کے کیڑوں کے بھونکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی شان کو۔ پھر اس نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے بارے میں کہا کہ اس کا کردار انتہائی برا تھا۔ قطع نظر اس مسئلے سے اگر کوئی عورت مسلمان ہو یا کافرہ ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کے بارے میں تو کوئی کریکٹر کسی بھی تاریخ کے اندر ایسا نہیں ملتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یہ غلط کریکٹر کے اندر شامل ہو۔ البتہ یہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھونک رہا ہے، اس کی ماں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے حضرت جی پورے محلے کی پیداوار ہیں۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو بھونک رہا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جن کے عقائد و نظریات بہت خوفناک ہیں، بڑے خطرناک ہیں، وہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بھونکنے والوں کی تو خود شناختی ہے کہ جن کا نطفہ حرام ہو۔ یہ پورے محلے کی پیداوار اٹھ کر اب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کمنٹس پاس کرے تو کم از کم ان کو تو زیب نہیں دیتا۔ یہ تو اپنے گھر کو سنواریں، یہ تو اپنے گھر کو سنبھالیں۔ جن کی اپنی عورتیں متوں کے نام پر کتیوں کی طرح استعمال ہوتی ہیں، وہ اٹھ کر اب صحابہ کرام کی ماؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آپ کی اپنی عورتیں کتیوں کی طرح استعمال ہوتی ہیں اور آپ صحابہ کرام کے ماؤں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، کو ڈوب کے مر جانا چاہیے آپ لوگوں کو، آپ تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے، تو خاندان تو ان کا بہت عظیم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ تو مسلمانوں کے لیے باتیں ہیں، ان مرتدین کے لیے کون سی بات ہو سکتی ہے؟ ان کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ فرقہ علی العموم مرتد ہے، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ درجے کا کافر کہہ رہے ہیں، جو خود اعلیٰ درجے کے مرتد ہیں، بالعموم علی العموم مرتد ہیں۔ ان کا پورا فرقہ مرتدین کا، یہ اپنا محاسبہ کریں۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے بارے میں بات کریں گے، جن کا ایمان اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اتنے ثابت ہے کہ ان کے پیچھے چلنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا، ایک حدیث میں اتنا ہی ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی پیروی کرنا۔ دونوں حدیثیں ہمارے سر کا تاج، دونوں حدیثیں صحیح ہیں ہمارے لیے، اور دونوں پر ہم عمل کرتے ہیں الحمدللہ۔ جن کے پیچھے چلنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، ان کا کریکٹر کتنا اعلیٰ درجے کا ہوگا، جس کو یہ معاذ اللہ اعلیٰ درجے کا کافر کہہ رہے ہیں۔ یہ اعلیٰ درجے کے مرتدین اٹھ کر اعلیٰ درجے کے ایمان والوں کے بارے میں باتیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اصحابی کا نجوم فرما کر ان کے پیچھے چلنے کے کسی ایک صحابی کی اتباع کے بارے میں یہ حکم فرمائیں کہ جو کسی کے ایک کے پیچھے چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور یہ گدے گھوڑے اٹھ کر ان صحابہ کرام کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو حضرت علی کے بھی امام ہیں، ان کو معاذ اللہ اس طرح بکواس کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کا تو یہ حال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا میں مانگ کر عمر فاروق کو لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دعا مانگی، حضرت علی موجود ہیں، حضرت امیر حمزہ موجود ہیں، یہ اہل بیت میں سے ہیں، اس کے باوجود رسول اللہ کو عمر کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے عمر کو مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ خاص طور پر عمر سے اسلام کو عزت عطا فرما۔
جس کو بھی عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی ہے، جس کو بھی عزت ملی اسلام کی وجہ سے ملی ہے، لیکن اسلام کو عزت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی ہے۔ یہ بھی حدیث ہے حضور کی، یہ میرے اپنے الفاظ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی اسلام کی طرف رغبت کی اس کو اسلام کی وجہ سے عزت ملی، لیکن اسلام نے عمر بن الخطاب کی طرف رغبت کی اور اسلام نے عمر کی وجہ سے عزت پائی۔ یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ اور پھر بخاری کے اندر ایک حدیث پاک موجود ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو ہم مسلمان ہمیشہ عزت سے رہے، یعنی اسلام جب عمر اسلام لائے تب سے مسلمان ہمیشہ عزت سے رہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اتنا بڑا احسان اس امت پر ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عظمت اور شان کو اعتراف کر رہے ہیں، ان کی بزرگی کا اعتراف کر رہے ہیں کہ عمر کی وجہ سے ہمیں عزت ملی، عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی، عمر کی وجہ سے دین کو عزت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ تو یہ دو ٹکے کے کیڑے مکوڑے اٹھ کر اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، ایسی چمکتی ہوئی شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان سے راضی ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حسنین کرمین ان سے راضی ہے، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مولا علی ان سے راضی ہیں، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تمام صحابہ کرام تمام مسلمان ان سے راضی۔ اگر مرتد ٹولہ نہ راضی ہو تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی، نہ ان کی شانوں کو فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جہاں پر صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں وہاں پر عشاق کے ہجر و فراق کی سسکیاں تو پہنچ سکتی ہیں، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں نہیں پہنچ سکتی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو پھر آپ کے لیے کتنی بڑی خوشی تھی، جب وہ امیر المومنین بنے تب آپ کے لیے کیا تھے، جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر آپ کے لیے کیا تھے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کان اسلام عمر لفتحنا وامارته لرحمہ واللہ ما استطعنا ان نصلی بالبیت حتی فلما اسلم عمر قابلهم حتی دعونا فصلینا۔ یقیناً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا ہمارے لیے ایک فتح تھی اور آپ کا امیر المؤمنین بننا ہمارے لیے رحمت تھا۔ یہ صحابہ کرام فرماتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم کہا کر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم میں کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں تھی۔ پھر ہوا کیا؟ فلما اسلم عمر، پھر عمر اسلام لے آئے۔ سبحان اللہ، عمر اسلام لے قابلہم حتی دعونا فصلینا، تو پھر آپ نے مقابلہ کیا، آپ مقابلے میں آئے کافروں کے اور فرمایا کہ اب عمر آ گیا ہے۔ تو پھر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے تو پھر ہم نے کعبۃ اللہ میں اعلانیہ نمازیں شروع کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کو اپنی فتح تسلیم کرتے ہیں، ان کا امیر المؤمنین بننے کو اپنے لیے رحمت تسلیم کرتے ہیں، اور ان کے اسلام لانے کے بعد اپنی عبادات کو اعلانیہ طور پر کرنے میں جو راحت اور سکون محسوس کیا اس کے لیے بھی فاروق اعظم کے شکر گزار ہیں۔ اب جبرائیل امین سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ جی آپ کو بھی خوشی ہوئی عمر فاروق کی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لما اسلم عمر اتانی جبرائیل فقال قد استبشر اہل السماء باسلام عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج عمر اسلام لائے ہیں تو آسمان والے بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، یعنی آسمان والے بھی عمر فاروق سے راضی ہیں، زمین والے بھی عمر فاروق سے راضی ہیں، اللہ بھی راضی ہے، رسول اللہ بھی راضی ہیں۔ تو یہ بازاری عورتوں کے بچے ناراض ہو تو ان سے کیا فرق پڑتا ہے؟ البتہ جو ایک شریر اور انتہائی فساد ڈالنے والا یہ ایک فرقہ جو مرتد فرقہ ہے، جو ایک غیر مسلم اقلیت جس کو ہم سمجھتے ہیں، ظاہری بات ہے جب یہ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی قد آور شخصیت جس کو حسنین کرمین اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیات بھی اپنا امام اور پیشوا تسلیم کرتی ہیں، یہ دو ٹکے کے لوگ اٹھ کر ان کو اعلیٰ درجے کا کافر کہیں تو ہماری نظر میں تو یہ ویسے ہی فارغ ہیں، سارے کے سارے فارغ ہیں۔ اللہ کے بارے میں ان کے عقیدے کفریاں ہیں، رسول اللہ کے بارے میں عقیدے کفریاں، اہل بیت اطہار کی گستاخیاں جتنی یہ خود کرتے ہیں ان سے بڑا تو کوئی گستاخ صحابہ بھی کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی گستاخ الہی بھی کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر کوئی گستاخ رسول بھی کوئی نہیں، اور ان سے بڑھ کر کوئی گستاخ اہل بیت بھی کوئی نہیں۔ یہ تو خود مرتد فرقہ ہے سارے کا سارا اور علی العموم ہے۔ اسی لیے میرے امام
احمد رضا خان فاضل بریلی رحمہ اللہ نے فتح رضوی شریف کے اندر فرمایا کہ روافض زمانہ علی العموم مرتد ہیں، اور بالکل ہیں، ہم تو مانتے ہیں، اور آپ نے فرمایا یہ خنزیروں سے بدتر ہیں، اور بالکل ہیں۔ یہ تو دیکھیں نا ان کی زبانوں سے پتہ چلا، جو صحابہ کرام کے بارے میں ایسی زبانیں استعمال کرتے ہیں جن کی اپنی عورتیں کتیوں کی طرح استعمال ہوتی ہیں، وہ صحابہ کرام کی ماں کے بارے میں کمنٹس پاس کرتے ہیں کہ جی ان کا کردار صحیح نہیں تھا۔ ارے بھائی آپ اپنیوں کو تو سنبھالو، جو سنبھالی بھی نہیں جاتی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت تو الحمدللہ وہ تو کسی کی محتاج ہی نہیں ہے، تم لوگ نہیں مانتے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن ان کی عظمت سے بھرا پڑا ہے، حدیث سے ان کی عظمت سے بھری پڑی ہیں۔ باقی یہ جو اس لونڈے لپاٹے نے یہ بات کی ہے کہ یہ 30 سال حدیثیں گھڑی گئی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث پاک بھی گھڑی گئی ہے، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، ہمارے مسلمانوں کی جو کتابوں کے اندر موجود ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اب یہ جو من کنت مولاہ فہذا علی مولا ہے، یہ کوئی قرآن کا ٹکڑا تو نہیں ہے، یہ بھی تو اسی 30 سالہ دمشق کی فیکٹری کے اندر ہی بنی ہوئی حدیث ہے۔ اگر یہ حدیث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں یہ من گھڑت ہے، تو حضرت علی والی حدیث میں کون سی آپ کے پاس ایسی سند موجود ہے جی جو اللہ تعالیٰ کے فرشتہ آج بھی جبرائیل امین جب بھی یہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس کے سند پر فوراً جبرائیل آ جاتے ہیں اور اگر کہتے ہیں تم اس کو جھوٹ نہیں کر سکتے، یہ بالکل صحیح ہے، دیکھو میں لے کر آیا ہوں۔ ابھی بھی وہی دمشق والی فیکٹری میں یہ بھی چھپی ہوئی ہے۔ تو آپ لوگوں کے پاس پھر کیا کون سی سند بچ جائے گی یہ من کنت مولا فہذا علی مولا والی بات کی؟ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمتیں جو ابھی ہم نے بیان کی ہیں، اس میں ایسا عمر جس کو اللہ بھی مانتا ہے، جس کو رسول اللہ بھی اپنا مانتے ہیں، جس کو جبرائیل امین بھی اپنا مانتا ہے، جس کو مومنین بھی اپنا مانتے ہیں، مرتد ڈولہ نہیں مانتا صرف، تو اس کے بارے میں وہ ایسی بکواس بازیں کرتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت جو روایت ہے تو وہ کہاں سے تم لوگوں کے پاس ثبوت آئے گا؟ اور جو نہایت جھوٹا اور نہایت مکار، تمہارا تو اپنا مذہب اس کی سٹارٹنگ جھوٹ کے پلندے سے ہوتی ہے، جس مذہب کی ابتدائی جھوٹ سے ہو اس کے انتہا کا تو اللہ ہی حافظ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا وہ۔ آپ لوگوں کے جو فروع الکافی ہے، اصول کافی ہے، یا جتنی بھی اور دیگر کتابیں ہیں، اس میں جو کوڑ کباڑ جمع کیا ہو تم لوگوں نے، اس کی کیا سند ہے؟ کیا وہ قرآن ہے معاذ اللہ کے تم اس کی تو بڑی سند ہے جی، وہ تو ساری اتھینٹک ہیں، سارا کوڑ کباڑ تم لوگوں نے جمع کیا ہوا ہے، اس کے اندر تو کوئی بات درست ہی نہیں ہے، سارا کا سارا جھوٹ گھڑا ہوا ہے تم لوگوں نے، نہ کوئی اس کی سند ہے، نہ کوئی لینا نہ دینا۔ کوئی 4 باتوں کی سند ہے تو 10 باتیں بغیر سند کے ڈالی ہوئی ہیں، جس کا نہ کوئی سارے نہ پاؤں ہے، جس کو ہر بچے سے بچہ بھی اٹھ کر کہہ سکتا کہ یار جھوٹ بولنے والا۔ اور جو نہایت جھوٹا اور نہایت مکار، تو کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور تم لوگ جھوٹ کی۔ تو بھائی آپ اپنے مذہب کو دیکھیں جس کا ابتدائی جھوٹ سے ہوتی ہے، جس کا مذہب جھوٹ کے بغیر چلتا ہی نہیں، آپ لوگ تو جھوٹ کو ویسے ثواب سمجھتے ہیں، تو یہ باتیں بھی آپ نے اسی ثواب سمجھ کر کی ہیں، وہ آپ کی جوتی آپ کے منہ پر ہے۔ آپ کے جو جتنا بھی مذہب کی کتابیں ہیں وہ آپ خود بھی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ لوگوں کو خود بھی پتا کہ ہم نے کیا اس میں گند گھولا ہوا ہے، تو لہٰذا آپ اپنا محاسبہ کریں۔ جتنی بھی روایتیں آپ لوگوں نے گھڑی ہیں اتنی تو کسی نے بھی نہیں گھڑی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ جو حدیث پاک ہے، من کنت مولا فہذا علی المولا، جس طرح ہم اس حدیث کے قائل ہیں الحمدللہ، اسی طرح ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حدیث پاک لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، یہ حدیث بھی اسی طرح اتھینٹک ہے الحمدللہ۔ ہمارے ہاں تو ایسے مسلمانوں کے ہاں تو آپ مرتد کے فرقے کی تو بات ہی کوئی نہیں، باقی آپ رہیں 1000 بار خفا رہیں، مسلمان تو گلی گلی نگر نگر عمر عمر کرتے رہیں گے اور آپ لوگوں کی ماں اسی طرح مرتی رہے گی۔ آخری حدیث پاک بیان کر کے میں اس بات کو ختم کرتا ہوں، انی لانظر الی شیاطین الانس والجن قد فر من عمر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ عمر سے انسانوں اور جنوں کے شیاطین دور بھاگتے ہیں، تو آپ جیسی اسی شیطان کی نسلیں بھی دور بھاگیں گی، ظاہری بات ہے، اس کی نسل کوئی ختم تو نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کے دلوں میں فاروق اعظم کی محبت خون کے اندر رگ رگ میں گردش کر رہی ہے، صدیق اکبر کا عشق میں ہم مجنون ہیں، صدیق اکبر کی عزت اور ناموس کے لیے، فاروق اعظم اور کی عزت اور ناموس کے لیے ہم جانیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور لینے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی پاکستان کے ادارے ہیں وہ فوراً ایکشن لیں اور ایسے کتوں کو لگام ڈالیں، ورنہ پھر پاکستان کے اندر جو فتنے فساد ہوں گے ان کے ذمہ دار یہی مرتد فرقہ ہوگا، ہم لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اور پھر آخر میں اپنے اکابر بزرگان دین، اپنے اکابر علماء کرام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، قبلہ مفتی اسلام مفتی منیب الرحمٰن صاحب کی خدمت میں عرض گزار ہوں، حضور کنز العلماء ڈاکٹر اشرف حسن جلالی صاحب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، اسی طرح مفتی اکمل مدنی صاحب کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں، جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں وہ اس پر کوئی بیٹھ کر میٹنگ فرمائیں، لائے عمل اختیار کیا جائے اس کے بارے میں، تاکہ ان کتوں کی زبانوں کو لگام ڈالی جائے۔